بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سورج گرہن ہوا تو آپ نے لوگوں کو نماز پڑھائی۔ پہلے آپ کھڑے ہوئے تو بڑی دیر تک کھڑے رہے، قیام کے بعد رکوع کیا اور رکوع میں بہت دیر تک رہے، پھر رکوع سے اٹھنے کے بعد دیر تک دوبارہ کھڑے رہے، لیکن آپ کے پہلے قیام سے کچھ کم، پھر رکوع کیا تو بڑی دیر تک رکوع میں رہے لیکن پہلے سے مختصر، پھر سجدے میں گئے اور دیر تک سجدے کے حالت میں رہے۔ دوسری رکعت میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم فارغ ہوئے تو گرہن کھل چکا تھا۔ اس کے بعد آپ نے خطبہ دیا۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد فرمایا کہ سورج اور چاند دونوں اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہے اور کسی کی موت اور حیات ان میں سے گرہن نہیں لگتا۔ جب تم گرہن لگا ہوا دیکھو تو اللہ سے دعا کرو، تکبیر کہو، نماز پڑھو اور صدقہ کرو۔ پھر آپ نے فرمایا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امت کے لوگوں، دیکھو اس بات پر اللہ تعالیٰ سے زیادہ غیرت اور کسی کو نہیں آتی کہ اس کا کوئی بندہ یا بندی زنا کرے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، واللہ جو کچھ میں جانتا ہوں، اگر تمہیں بھی معلوم ہو جائے تو تم ہنستے کم اور روتے زیادہ ہو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1044۔ ایک صحابی سے روایت ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے کہ سورج کو گرہن لگنا شروع ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر جلدی میں چادر گھسیٹتے ہوئے مسجد میں گئے، ساتھ ہی ہم بھی گئے۔ آپ نے ہمیں 2 رکعت نماز پڑھائی۔ جب سورج صاف ہو گیا پھر آپ نے فرمایا کہ سورج اور چاند میں گرہن کسی کی موت اور ہلاکت سے نہیں لگتا، لیکن جب تم گرہن دیکھو تو اس وقت نماز اور دعا کرتے رہو جب تک گرہن کھل نہ جائے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1040۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سورج اور چاند میں گرہن کسی شخص کی موت سے نہیں لگتا، یہ دونوں تو اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں ہے، اس لیے اس سے دیکھتے ہی کھڑے ہو جاؤ اور نماز پڑھو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1041۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں سورج گرہن اس دن لگا جس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا۔ بعض لوگ کہنے لگے کہ گرہن حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وفات کی وجہ سے لگا ہے، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گرہن کسی کی موت و حیات سے نہیں لگتا، البتہ تم جب اس سے دیکھو تو نماز پڑھا کرو اور دعا کیا کرو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1043۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔